چالاک لومڑی۔ کسی زمانے میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں شیر، گیدڑ، لومڑی، ہرن اور دوسرے کئی جانور رہتے تھے۔ شیر خود کو جنگل کا سب سے طاقتور اور افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ جب چاہتا کسی بھی جانور کو جپٹ کر شکار کر لیتا۔ جنگل کے تمام جانور ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلا شکار کون ہوگا۔ ایک دن کچھ جانور اکٹھے ہو کر شیر کے پاس گئے اور عرض کی، شیر بادشاہ، آپ واقعی ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں ایک ایک کر کے کھاتے رہیں گے تو جلد ہی جنگل میں کوئی جانور باقی نہیں بچے گا، پھر آپ کس پر حکومت کریں گے؟ شیر زور سے دوڑا اور بولا، نادانو، اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گئے تو میں کسی اور جنگل چلا جاؤں گا۔ ابھی تو یہاں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جانور کو دبوچ کر کھا لیا اور باقی جانور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ راستے میں انہیں لومڑی ملی۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا، بھی لومڑی، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر تمہیں بھی کھا جائے گا۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے جس سے ہم سب اس ظالم شیر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے دن لومڑی شیر کے پاس گئی، ادب سے سلام کیا اور حال احوال پوچھا۔ اس وقت شیر شدید بھوکا تھا اور موٹی تازی لومڑی کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ غرایا، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی ورنہ میں تمہیں ڈھونڈنے ہی والا تھا، تمہارا گوشت کھانے کی بڑی خواہش تھی۔ لومڑی نے بڑے اعتماد سے کہا، شیر بادشاہ، میں بہت پہلے آپ کے پاس آنا چاہتی تھی لیکن راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ اس نے مجھے روک کر کہا کہ وہ اس جنگل کا اصل بادشاہ ہے۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے دوڑا، کون ہے وہ گستاخ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لومڑی بولی، بادشاہ سلامت، وہ شیر جنگل کے کنارے کنویں کے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو ہی بادشاہ مانتے ہیں لیکن وہ بضد تھا کہ وہی اصل بادشاہ ہے۔ شیر کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا، مجھے فوراً وہاں لے چلو، میں ابھی اس کی گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ لومڑی نے چالاکی سے کہا، ضرور شیر بادشاہ، میرے پیچھے آئے۔ لومڑی شیر کو لے کر کنویں کے پاس پہنچی اور بولی، یہ دیکھیں وہ شیر کنویں کے اندر ہے۔ شیر غصے میں بھرا ہوا کنویں کے منڈیر پر چڑھ گیا اور اندر جھانکا۔ کنویں کے صاف پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا لیکن وہ سمجھا کہ یہ کوئی دوسرا شیر ہے۔ غصے میں آ کر وہ زور سے دوڑا اور قدرتی طور پر کنویں کے پانی میں اس کا عکس بھی دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر مزید طیش میں آ گیا اور بولا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر شیر نے کنویں میں چھلانگ لگا دی لیکن وہ گہرے اور کیچڑ بھرے پانی میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر تک پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد وہ مکمل طور پر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ لومڑی خوشی خوشی جنگل کے جانوروں کے پاس گئی اور خوشخبری سنائی، میں شیر بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آئی ہوں، اب ہم سب محفوظ ہیں۔ تمام جانور خوشی سے جھوم اٹھے اور لومڑی کی عقل مندی کی خوب تعریف کی۔ سب نے مل کر جشن منایا اور کہا، واقعی لومڑی سب سے چالاک جانور ہے۔